اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ جلدی شب قدر آنے والی ہیں، تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ شب قدر توبہ اور استغفار، دعا اور ذکر خدا کی رات ہے، لہٰذا اس رات میں تعمیر کردار کے تمام اسباب فراہم کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے اہم عنصر جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کا ہے۔ تلاوت کے مرحلے پر سورہ عنکبوت کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ سورہ میں بار بار مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد نفس کی دعوت دی گئی ہے، اور آخر میں باطل کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ باطل اپنے جاہ و جلال کے باوجود تارے عنکبوت سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، یعنی مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، جو تار ہوتا ہے، پھونک ماریں تو اڑ جاتا ہے، تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی۔ یہ تو آج کل آپ کو سب پتہ چل ہی رہا ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قوموں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئیں، اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس سبق کو یاد رکھے اور گزشتہ اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرے کہ اگر وہ قومیں تباہ ہو سکتی ہیں تو امت اسلامیہ بھی احکام خدا اور رسول پر عمل نہ کرنے کی بنا پر تباہی کی گھاٹ پر اتر سکتی ہے۔ یہ ترجمہ ہم لے رہے ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ ہے، اور بہت عمدہ اور سادہ ترجمہ ہے۔ اچھا، ہم لوگ جلدی پڑھتے تو ہیں یہ سارے سورے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، تو بہتر یہی ہے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ جو پیش کریں تو پہلے سے پڑھ لیں، دن میں پڑھ لیں، تاکہ جب آپ رات میں پڑھیں ہم لوگ اس سورے کو، ان سوروں کو، تو ہماری سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کرے اور غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالے، اور بہترین طریقے سے ہمیں اس کا ترجمہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ اس کی ابتدا ہے، آگے ہم آپ کو بتائیں گے اس کا ترجمہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان دیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جانتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائی کرنے والوں کا یہ خیال ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ ان کا بدترین فیصلہ ہے۔ جو شخص بھی لقائے پروردگار کا امیدوار ہے، اسے معلوم رہے کہ خدائی اجل بہرحال آنے والی ہے، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کے حال دل کو جاننے والا ہے۔ جس شخص نے بھی جہاد کیا اس نے اپنے لیے کیا، اور خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ یعنی جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے تلوار اٹھا کے آپ جہاد کریں، بلکہ جہاد بن نفس، کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، کہ دونوں طرح کا جہاد ہے۔ اس میں اگر کوئی دشمن چڑھائی کرتا ہے تو آپ کو تیاری کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اب ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ اور جہاد بن نفس تو ہر لمحہ ہر پل ہے۔ دشمن، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے نا، تو ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں، اور جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کریں گے اور ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کی نصیحت کی اور بتایا کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو ہمارا شریک بنانے کی دعوت دیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، کہ تم سب کو پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے، اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہم انہیں نیک کرداروں کے صف میں داخل کر دیں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد جب راہ خدا میں اذیت پہنچتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو بھی عذاب خدا جیسا قرار دے دیتے ہیں، اور اگر نصرت پروردگار عالم آ گئی تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے۔ تو کیا پروردگار عالمین کے دلوں کا حال نہیں جانتا؟ وہ یقیناً صاحب ایمان کو بھی جاننا چاہتا ہے اور منافقین کو بھی جاننا چاہتا ہے، اور یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے راستے کا اتباع کر لو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ سب بالکل جھوٹے ہیں۔ انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اور ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ قیامت کے دن ان کے افطرا کے بارے میں ان سے سوال بھی کیا جائے گا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کے درمیان 950 سال رہے۔ اس کے بعد قوم کو طوفان نے لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ ہم نے نوح اور سفینہ والوں کو نجات دے دی اور اس سفینے کو عالمین کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ کھڑتے ہو، حالانکہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے رزق کے ذمہ دار نہیں ہیں، لہذا اللہ کے پاس سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ آخرکار پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی رزق کے شکریہ کے بعد پروردگار عالم نے جو ہے کہ رزق کھاؤ اور پیو اور میرا شکریہ ادا کرو۔ ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں اور کیسے آرام سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن خاص طور سے پروردگار عالم نے کھانے اور پانی کے بعد شکریہ ادا کرنے کو گویا کہ واجب قرار دیا ہے۔ اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے والی امتوں نے بھی یہی کیا ہے، اور رسول کی ذمہ داری واضح پیغام رسانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے، کہ یہ سب اس کے لیے آسان ہے؟ یعنی کوئی بھی مخلوق باقی نہیں رہے گی، جتنا اس نے ایجاد کیا ہے وہ سب کو فنا ہونا ہے، چاہے وہ چیونٹی ہو یا ہاتھی ہو یا بڑے سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی مخلوق ہو، اس کو واپس خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان کو سوچتا ہے کہ واقعی واپس تو جانا ہے۔ تو ہر سال پروردگار عالم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تم پڑھو تو اپنے آپ کو باقی نہ سمجھو، تم فانی ہو اور تمہیں میری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچے گا کہ بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے اس کی، تو پھر وہ سوچے گا کہ اچھے اچھے کام کرے، لوگوں کو ستائے نہیں، کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اور پھر آگے اسی سورہ میں پروردگار عالم کہتے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے۔ وہ خدا کس طرح مخلوق کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے، یہ سب اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح کی مخلوقات کو ایجاد کیا ہے، پھر اس کے بعد وہی دوبارہ ایجاد کرے گا کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں کہ جب وہ
پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جس پہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے. لیکن قرآن کے مختلف مقامات پہ مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ کوئی ظالم نہیں ہے. اس نے تو اپنا تعارف بھی رحمان و رحیم سے کرایا ہے. اور اس کا غضب، جیسے کہ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ اس کا غضب جو ہے، اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے. تو اگر بندہ خود ہی اپنے ہاتھوں، اور زمین میں فساد پیدا ہو گیا انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ، تو بندہ اپنے ہاتھوں کو خود ہی جب اتنا تباہ کر لے اور نہ توبہ کرے، نہ استغفار کرے، نہ اپنے رب کے قرب میں جانے کی کوشش کرے، تو پھر پروردگار عالم اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اب جاؤ، تم نے خود سلیکشن کیا ہے کہ تم عذاب میں جانا چاہو گے یا رحمت خداوندی کے طلبگار ہوگی. آخری لمحے تک بھی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے توبہ اور استغفار کر لے تو اسے معاف کر دے. پھر کہا کہ تم اسے زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے اور نہ آسمان میں، نہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار ہے. اور جن لوگوں نے آیات الہی اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ ہماری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں جلا ڈالو. یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں. تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو بتوں کو اختیار کیا ہے وہ صرف زندگانی دنیا میں محبتوں کے برقرار رکھنے کے لیے ہے، ورنہ روز قیامت سب ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے اور سب کا انجام جہنم ہوگا اور کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا. آیت نمبر 25 میں جناب لوط کا ذکر ہے. پھر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا اور انہیں دنیا میں بھی اجر عطا کیا اور ان کا شمار آخرت میں بھی صالحین میں ہوگا. سبحان اللہ. اور لوط کو یاد کرو. پھر جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحش برائیاں کرتے ہو جو عالمین میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور تم لوگ مردوں سے تعلقات قائم کرتے ہو اور راستے قطع کر رہے ہو اور محفلوں میں بدترین اعمال انجام دے رہے ہو، تو قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب الہی کو لے آؤ. لوط نے کہا اللہ اے میرے پروردگار، اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما دے. اس کے بعد جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور یہ کہا کہ ہم اس قریے والوں کو تباہ کرنے والے ہیں کہ یہاں والے ظالم ہیں، تو ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں. فرشتوں نے کہا ہم سب کے بارے میں جانتے ہیں، ہم لوط اور ان کے اہل کو نجات دے دیں گے، مگر ان کی زوجہ کو نہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے. اس کے بعد جب فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گئے اور دل تنگ ہونے لگے. فرشتوں نے کہا آپ خوفزدہ اور رنجیدہ نہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے اہل کو زوجہ کے علاوہ سب کو بچا لیں گے کہ زوجہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے. ہم اس بستی پر عذاب آسمانی نازل کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ فاسق ہیں، یہ فسق کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے اس بستی میں صاحبان عقل کے لیے کھلی ہوئی نشانی چھوڑ دی. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا ہے قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امید وابستہ رکھو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اور انہیں ایک زلزلے نے گرفت میں لے لیا، جس کے نتیجے میں اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. صدق اللہ العلی العظیم. صدق المرسلون. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس سورہ عنکبوت کا باقی حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.